علیکم، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے بچے کی خاطر، اور اس کے مصنف بھی ہیں ہیو ایلن۔ دوسری جنگ عظیم سے بہت پہلے کی بات ہے۔ میں جنوبی افریقہ کے پراسرار اور دہشت ناک خطے میں شکار کھیلنے نکل گیا۔ افریقہ کی ہر بات انوکھی اور دلچسپ ہے، مگر ان دلچسپیوں میں ہیبت کا عنصر شامل ہے۔ میں نے کالے جادو کو محض مذاق سمجھا تھا، لیکن کالے جادو کے دیس میں جا کر مجھے اس ڈراؤنے علم کا قائل ہونا پڑا۔ میں نے وہاں 6 مہینے شکار کھیلا اور انگلستان آ گیا۔ شکار اور مہم جوئی کے خبت نے چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ اب کہ کسی اور ملک میں شکار کھیلنے کا ارادہ کیا، ایک لیفٹیننٹ کرنل نے مشورہ دیا کہ ہندوستان جاؤ۔ اس نے ہندوستان کے متعلق بہت سی باتیں سنائیں جن سے میں نے اندازہ کیا کہ یہ ملک افریقہ سے بہت مختلف ہے۔ کرنل نے کہا، ہندوستانی بے ضرر لوگ ہیں، ہمارے محکوم ہونے کی وجہ سے انگریزوں کی راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ وسطی اور جنوبی ہند ہندوؤں کا علاقہ ہے، دیہات میں نکل جانا، یہ ہندو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ کرنل نے یہ بھی بتایا کہ وہاں شیر اور چیتے عام ہیں، جن میں اکثر ایسے ہیں جو انسان کے خون اور گوشت کے عادی ہو گئے۔ چیتے کو کلہاڑے سے مار لینا کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ یہ کارنامہ ایک عورت نے کر دکھایا تھا، اور چیتا بھی آدم خور، چالاک بھی زیادہ اور عام درندوں سے کہیں زیادہ خونخوار۔ کھانے سے فارغ ہوتی میں گائیڈ کو ساتھ لیے اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ سارا گاؤں میرے گرد جمع ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اس ہجوم میں وہ عورت نہیں ہے۔ ہجوم بہت ہی خوش نظر آتا تھا اور ہر کوئی میرے گائیڈ کو یہ کہانی سنانے کو بیتاب تھا۔ میں گائیڈ کی پریشانی دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں کے اشاروں سے کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی بولو، مگر وہاں تو سارا گاؤں بول رہا تھا۔ میں نے گائیڈ سے کہا کہ میں اس عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ عورت نہیں آنا چاہتی، اس کا خاوند موجود تھا، وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ میں جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو یہ خاوند یوں اندر باہر بھاگنے لگا جیسے اس کے گھر میں دیوتا اتر آیا ہو۔ اس گھر میں کوئی چارپائی اس قابل نظر نہیں آ رہی تھی جو وہ میرے لیے بچھاتا۔ آخر ایک چارپائی اٹھا لایا، اس پر چادر بچھائی گئی۔ میاں بیوی نے سلوٹیں درست کیں، دونوں طرف سرہانے رکھے، اور خاوند ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس عورت کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی گود میں 9-10 ماہ کا بچہ تھا۔ گائیڈ نے میری ہدایت کے مطابق اس عورت سے باتیں شروع کر دی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنا کارنامہ بڑے پرجوش طریقے سے مبالغہ آرائی کر کے سنائے گی، لیکن اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے چیتے کے تصور سے ہی ڈر رہی ہو۔ اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور دروازے کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ وہ بھولی بھالی سی دیہاتن تھی۔ میرا گائیڈ بول رہا تھا، اس کا خاوند بھی شاید اپنی بیوی کو بولنے پر اکسا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں خوف سے کھلتی جا رہی تھیں۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی، جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو۔ گاؤں کے لوگ باہر جمع ہو چکے تھے۔ کوئی گھنٹے بھر کی کوشش کے بعد عورت نے بولنا شروع کیا، لیکن اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور سہم کر پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے خاوند سے کچھ کہا اور خاوند اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب دونوں باری باری میرے گائیڈ سے باتیں کرنے لگے۔ گائیڈ نے مجھے معذرت طلب لہجے میں کہا، آپ کو ساری کہانی ایک ہی بار سناؤں گا۔ چیتے کو اسی نے ہلاک کیا ہے، میں اس پر جرا کر رہا ہوں۔ سورج غروب ہونے والا تھا جب میرا گائیڈ اس عورت، اس کے خاوند اور گاؤں کے چند ایک لوگوں سے ساری باتیں پوچھ چکا تھا۔ مجھے مرے ہوئے چیتے کی کھال اور چیتے کا سر دکھایا گیا۔ چیتے کی آنکھیں اور منہ غائب تھا۔ یہ کلہاڑی کی ضربوں کا نتیجہ تھا۔ اس کا باقی جسم کتوں کو کھلایا جا چکا تھا۔
یہ کھال اس عورت کے گھر میں ہونی چاہیے تھی، لیکن اسے گاؤں کا ٹھاکر اٹھا لے گیا تھا۔ گاؤں کے کئی آدمیوں نے گائیڈ کو بتایا کہ ٹھاکر اس کھال کو بجنور لے جا کر انگریز افسروں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ چیتا اس نے مارا تھا، وہ حکومت سے انعام لینا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کھال لے کر اس عورت کے گھر بھیج دی۔ عورت کھال کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ جب میرے گائیڈ نے اصرار کیا تو وہ ننھے بچے کو سینے سے لگا کر کمرے میں بھاگ گئی اور کواڑ بند کر لیے۔ خاوند نے میرے گائیڈ کو بتایا کہ وہ بہت ڈرپوک ہے، کھال کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ رات ہم ڈاک بنگلے میں آ گئے۔ گائیڈ نے مجھے ساری بات تفصیلاً سنائی۔ میں نے چھان بین کرنے کے لیے کئی ایک سوالات لکھ لیے۔ اگلے روز پھر گاؤں میں جا کر اس عورت سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور چند اور لوگوں سے سوالات کیے۔ اس طرح ایک سچی کہانی سامنے آ گئی جو شکاریات کی ایک جذباتی اور نادر واردات ہے۔ جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں کہ اس چیتے نے اس علاقے میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ وہ شکاریوں تک کو کھا گیا تھا، بلکہ 2 کو اس نے مچان پر جا دبوچا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس نے 1 سال کے عرصے میں 300 انسانوں کو کھا لیا، اور بعض 200 بتاتے ہیں، لیکن صحیح اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اس چیتے کی خوراک صرف انسان تھا۔ یہاں تک مچان کے قریب شکاریوں نے جو بکرے باندھے تھے انہیں اس نے چھوا تک نہیں تھا، وہ شکاریوں کو لے اڑا تھا۔ درندوں کے کھوجیوں نے بتایا کہ اس چیتے نے سوائے اپنی مادہ کے اس جنگل سے دوسرے تمام چیتوں کو بے دخل کر دیا تھا۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے تھے کہ اس کے خوف سے ببر شیر بھی جنگل چھوڑ گئے تھے۔ یہ قیاس آرائیاں صحیح تھیں یا غلط، لیکن اتنی بات ضرور تھی کہ یہ چیتا شکاریوں کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ کم و بیش 20 گاؤں اس کی زد میں تھے۔ وہ نہایت اطمینان سے کسی نہ کسی گاؤں سے ایک انسان کو اٹھا لے جاتا تھا، اور بعض اوقات گاؤں میں ہی بڑے مزے سے کھانے بیٹھ جاتا تھا۔ اس کی مادہ کم ہی نظر آتی تھی۔ جب شکاری بھی اس کا لقمہ بن گئے تو بعض گاؤں کے لوگ محفوظ جگہوں میں پناہ لینے چلے گئے۔ چیتے کے مارے جانے تک 4 گاؤں بالکل خالی ہو چکے تھے۔ چیتا بہت سے دیہات کا دورہ کر چکا تھا۔ وہ جس گاؤں پر حملہ کرتا تھا 20-25 روز اسی گاؤں کے گرد و نواح میں چھپا رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ دن کے وقت بھی گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ایک گھر کے 3 بچے پیاسے مر گئے تھے کیونکہ گھر میں پانی نہیں تھا اور کسی میں باہر نکلنے کی جرأت نہیں تھی۔ اس طرح کی اموات اور بھی ہوئی ہوں گی۔ ایک روز اس گاؤں میں جہاں چیتا مارا گیا خبر پھیل گئی کہ چیتا ساتھ والے گاؤں میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد یقیناً اس گاؤں کی باری ہے۔ اس گاؤں کا نام دیونندی تھا۔ لوگوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے ہی روز اکا دکا لوگ گاؤں کو خیر آباد کہنے لگے۔ بیشتر لوگ گاؤں چھوڑنا نہ چاہتے تھے کیونکہ وہ یہیں جنے پلے تھے اور ان کے جذبات انہی جھونپڑوں سے وابستہ تھے۔ چند دن گزر گئے، آدھا گاؤں خالی ہو گیا۔ ایک روز چیتے کو مارنے والی عورت، جس کا نام نہ مجھے اس وقت پلے پڑا تھا کہ کیا ہے، نہ آج ذہن میں ہے کہ یہ کس قسم کا نام تھا، اس عورت کا خاوند ایک روز کسی دوسرے گاؤں چلا گیا۔ وہ وہاں دیکھنے گیا تھا کہ اسے اس کی بیوی اور ننھے بچے کو پناہ مل سکتی ہے کہ نہیں۔ سورج غروب ہونے میں ابھی دیر تھی کہ گاؤں میں ہڑبونک مچ گئی۔ کسی نے آ کر اطلاع دے دی تھی کہ چیتے کا رخ دیونندی کی طرف ہے۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ اگر وہ اسی رفتار سے چلتا رہا تو آدھی رات کے وقت اس گاؤں میں پہنچ جائے گا۔ گاؤں کے لوگ سامان گھروں میں چھوڑ کر بچوں کو اٹھائے دوسری سمت بھاگ اٹھے۔ ایسی افراتفری اور نفسا نفسی پھیلی کہ لوگوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ چیتا ان پر راستے میں حملہ کر سکتا ہے۔ یہ بھیڑ چال تھی۔ سب 4 میل دور ایک اور گاؤں میں جا پہنچے۔ اس عورت کا خاوند گھر نہیں تھا۔ اس کی گود میں 9-10 ماہ کا بچہ تھا اور وہ ایک ڈرپوک عورت تھی۔ اس کے خاوند نے بتایا تھا کہ وہ اس قدر بزدل ہے کہ رات کو تیز ہوا چلے تو وہ بچے کو سینے سے لگا کر خاوند کے پاس جا لیٹتی تھی اور باقی رات تھر تھر کانپتے گزار دیتی تھی۔ شیر چیتے سے ڈرنا تو قابل فہم ہے۔
وہ گدھ کو مکان کے اوپر اڑتا دیکھ لے تو بچے کو اٹھا کر کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی۔ سارا گاؤں خالی ہو گیا لیکن وہ گھر میں دبکی رہی۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک یہ کہ چیتا کہیں راستے میں نہ دبوچ لے، دوسری یہ کہ اس کا خاوند گھر نہیں تھا۔ وہ خاوند سے ڈرتی تھی کہ خفا نہ ہو جائے۔ وہ کوئی فیصلہ از خود کر ہی نہیں سکتی تھی۔ لوگوں نے اسے جاتے ہوئے کہا بھی کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، مگر وہ چپ چاپ پھٹی پھٹی نظروں سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور اس نے بچے کو سینے سے لگائے رکھا۔ سورج غروب ہو گیا، گاؤں پر موت کا سکوت طاری ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پرندے بھی گھونسلے خالی چھوڑ کر ہجرت کر گئے ہوں۔ اس عورت نے باہر والا دروازہ بند کر دیا، لیکن دروازے کی نہ چٹخنی تھی نہ زنجیر۔ اس نے زنجیر کی جگہ رسی باندھ دی اور کمرے میں جا کر کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ ڈر کے مارے اس نے دیا بھی نہ جلایا۔ گاؤں خالی تھا، رات کا وقت، چیتے کا خوف اور کمرے میں گھپ اندھیرا عورت کو مار دینے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ بچے کے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی۔ یہ اس کا پہلا بچہ تھا۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر اوپر چادر ڈال لی۔ اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ دل مضبوط رکھنے کی خاطر اونچی آواز میں لوریاں گانے لگی، لیکن خوف سے اس کے دانت بھی بجنے لگے۔ جوں جوں رات گزرتی گئی اس کے دل پر خوف اور دہشت کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پہلے وہ ڈرتی تھی تو خاوند کی چارپائی پر پناہ لے لیتی تھی، مگر اس رات اسے پناہ دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، پھر اس نے چیخ چیخ کر خاوند کو پکارنا شروع کر دیا۔ خاوند کا خیال آتی ایک اور خوف نے اس کے دل کو گرفت میں لے لیا، وہ یہ کہ اگر خاوند اس وقت گاؤں کی طرف چل پڑا تو چیتے کی نظر ہو جائے گا۔ خوف سے اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ وہ بچے کو اٹھائے صحن میں آ گئی اور زور زور سے چلانے لگی، گاؤں میں نہ آنا، وہیں رہنا، چیتا کھا جائے گا۔ اسے یہ بھی خیال نہ رہا تھا کہ اس کا خاوند 6 کوس دور بیٹھا ہے۔ چاندنی نکھر آئی تھی، گلی میں کسی جانور کے سرپٹ بھاگنے کی آواز آئی۔ عورت بھاگ کر اندر چلی گئی، خوف اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے بچے کو چارپائی پر لٹا دیا اور اس کے پاس لیٹ کر دونوں بازوؤں سے بچے کو چھپا لیا۔ اچانک گاؤں کے کتے بھونک اٹھے، ساتھ ہی 2-4 بکریاں بھیانک آواز سے ممیا اٹھیں۔ پھر ان آوازوں میں بھینسوں اور بیلوں کا ایسا واویلا شامل ہو گیا کہ رات کا سکوت لرزنے لگا۔ جانوروں کی آوازوں میں دہشت تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ گاؤں میں اس عورت اور بچے کے سوا کوئی انسان موجود نہ تھا۔ اس نے بچے کو اپنے نیچے چھپا لیا۔ مویشیوں کے ڈرے ہوئے واویلے میں اس عورت کو ایک گرج سی سنائی دی جسے وہ خوب سمجھتی تھی۔ چیتا غرا رہا تھا۔ مویشیوں کی آوازیں اور زیادہ ہیبت ناک ہو گئیں۔ ماں نے بچے کو بالکل ہی اپنے نیچے کر لیا اور وہ بے تحاشا رونے لگی۔ اسے گھر کے سامنے سے کئی جانور سرپٹ بھاگتے سنائی دیے۔ عورت خوفزدگی کے آخری مراحل پر جا پہنچی۔ اس نے اندھیرے کمرے میں ہر سو دیکھا۔ اس تیرگی میں اسے چیتے کا کھلا ہوا منہ اور لمبے لمبے دانت نظر آئے۔ اس نے جدھر بھی دیکھا اسے موت کا یہ کھلا ہوا منہ نظر آیا۔ اس نے فرار کی راہ ڈھونڈ لی اور فیصلہ کر لیا کہ ڈر ڈر کر مرنے سے بہتر ہے کہ باہر نکل جاؤں اور چیتا مجھے کھا لے۔ اس نے موت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ وہ بچے کو اکیلا چھوڑ کر باہر صحن میں نکل آئی۔ بیشتر مویشی بھاگ گئے تھے، دور چند بکریاں ممیا رہی تھیں۔ گلی سے کوئی اور جانور بھاگتا گزر آیا۔ اب کہ چیتا پھر ہرایا، وہ آہستہ آہستہ ہرا رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے کسی جانور کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، ورنہ وہ کسی بھی مویشی کو پکڑ کر پیٹ بھر سکتا تھا اور غائب ہو جاتا۔ وہ یقیناً کسی انسان کی تلاش میں تھا۔ عورت دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی اور رسی پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اپنے آپ کو چیتے کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس کا یہ فیصلہ اس کے بچے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔
چیتا اسے کھا کر اس کے بچے کی طرف نہیں جائے گا۔ اس خیال نے اسے مزید حوصلہ دیا۔ اب کہ چیتا اس کے دروازے کے قریب ہررایا، عورت نے دروازے کی درز میں سے جھانکا۔ چیتا سامنے کھڑا جمائیاں لے رہا تھا۔ عورت کا جسم بڑی زور سے کانپا۔ چیتے کو دیکھ کر اسے اپنے خاوند کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ چیتا اسے کھا کر بچے کو بھی اٹھا لے جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خاوند گاؤں کی طرف آ رہا ہو اور چیتا اسے بھی کھا جائے۔ عورت کے دل میں احمقانہ سا ارادہ ابھرا۔ اس نے سوچا کہ باہر نکل کر چیتے سے کہے کہ مجھے کھا لو، لیکن میرے بچے اور اس کے باپ کو کچھ نہ کہنا۔ بچے اور خاوند کے خیال سے اس کا دماغ بیدار ہو گیا۔ اسے اب بھی کچھ علم نہیں کہ وہ کیا شرار تھا جو اس کے سینے میں سما گیا تھا۔ وہ تیزی سے گھومی، بھاگ کر کمرے میں گئی، دیوار کو ٹٹولا۔ دیوار کے ساتھ اس کے خاوند کی کلہاڑی لٹک رہی تھی۔ کلہاڑی دیکھ کر اسے خیال آیا کہ اس کا خاوند کلہاڑی کے بغیر چلا گیا تھا۔ اس نے کلہاڑی اتار لی اور صحن میں آ گئی۔ وہ بدستور ڈر رہی تھی، لیکن اب اس کے دل میں بچے اور خاوند کی سلامتی غالب تھی۔ وہ دروازے کے قریب دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ چیتے نے یقیناً اس کی بو پا لی تھی۔ وہ اب کواڑ کو کھرچ رہا تھا۔ یہ ایک ہی کواڑ کا دروازہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد چیتے نے کواڑ کو دھکیلا تو اس کا سر اندر آ گیا۔ رسی ڈھیلی تھی لیکن مضبوط۔ عورت نے چیتے کا منہ دیکھا تو اس کا جسم سن ہو گیا، جیسے برف سے اکڑ گیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے اسے بچے کا خیال آ گیا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، تم مجھے کھا سکتے ہو، میرے ننھے کو نہیں کھا سکو گے۔ چیتا زور سے ہررایا اور کواڑ کو دھکیلنے لگا۔ یہ کواڑ چیتے کی قوت کے سامنے محض ایک کاغذ تھا، لیکن عورت نے کلہاڑی بلند کی، اور جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ جب کلہاڑی چیتے کے منہ پر پڑی، اس کی تھوتنی سامنے کے دانتوں سمیت جسم سے الگ ہو گئی۔ چیتے نے دل دہلا دینے والی دھاڑ ماری اور پیچھے ہٹا، لیکن کواڑ نے بھی پیچھے ہٹ کر اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ کواڑ چرچرایا، کلہاڑی پھر بلند ہوئی، اور ایک ہی ثانیے میں کلہاڑی چیتے کی آنکھوں کے متوازی کوئی 2 انچ اوپر پڑی۔ نصف پھل سے زیادہ دماغ میں اتر گیا۔ پھر تیسرا وار بھی وہیں پڑا اور چیتے کا دماغ کٹ گیا، کھوپڑی بھی کچلی گئی، کواڑ ٹوٹ گیا۔ عورت کو اسی قدر یاد ہے کہ کواڑ ٹوٹ گیا تھا اور اس نے بجلی کی گرج سنی تھی۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو اس کا خاوند اسے زمین سے اٹھا رہا تھا۔ ہوش میں آتی وہ پاگلوں کی طرح چلائی، میرا بچہ، اور خاوند کے بازوؤں سے اچک کر کمرے کی طرف بھاگی۔ بچہ بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ اس نے بچے کو چھاتیوں سے لگا لیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ سورج چڑھ آیا۔ چیتا گاؤں میں مرا پڑا ہے، خاوند نے اسے بتایا، ٹھاکر کی ڈیوڑی سے ذرا پرے۔ عورت پر پھر غشی طاری ہو گئی۔ خاوند نے اسے بڑی مشکل سے سنبھالا۔ شام تک اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے خاوند کو ساری بات سنائی۔ خاوند نے دوسرے گاؤں میں خبر دی اور یوں سب کو پتہ چل گیا کہ آدم خور چیتا ہلاک ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس عورت کی یہ کیفیت ہے جیسے اس نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہو۔ وہ اب بھی دہشت زدہ ہے۔ اسے قطعاً علم نہیں کہ اس کے سینے میں جو بے پناہ قوت بیدار ہو گئی تھی وہ مامتا کی تھی اور خاوند کی محبت کا اثر تھا۔ چیتے کو مارنے سے پہلے بھی وہ بزدل تھی اور اب بھی بزدل ہے۔ اب آپ کوئی اور شیر یا چیتا ماریں، گائیڈ نے مجھے کہا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، رائفل سے چیتا مارتے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اور میں بجنور واپس آ گیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ سن 1972۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔